وہ میری بہن کے اوپر سوار تھا جبکہ میری بہن کی حالت غیر تھی اور چیخ کر میرے کزن کو اور کرنے کا بول رہی تھی۔ اس کے کہنے پر میرے کزن نے ایک ہی جھٹکے سے راکٹ اس کے اندر کیا جب میری بہن کی چیخ۔ میرا نام عمران ہے، میری عمر 18 سال ہے، کافی خوبصورت ہوں اور میرے نین نقش بہت ہی پرکشش تھے۔ چھوٹی سی عمر میں اپنے قد کی وجہ سے کافی جوان لگتا تھا۔ ہم سب ہی اپنی فیملی میں خوبصورت تھے۔ میرے سے پہلے میری ایک بہن تھی جو کہ مجھ سے بڑی تھی۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ میری بہن کافی خوبصورت تھی اور بہت جوان بھی۔ ہم سب گاؤں میں رہتے تھے اور ہماری اپنی زمین تھی جس کی وجہ سے زمین پر کام کرتے تھے۔ میری بہن کو پڑھائی کرنے کا بہت شوق تھا، پر ہمارے گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، اس وجہ سے ہم لوگ بس زمین پر کام کرتے تھے اور میری بہن اپنی پڑھائی نہ کر سکی۔ ہمارے خاندان میں یہی رواج تھا کہ لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، اس وجہ سے میرے اماں ابا میری بہن کا رشتہ تلاش کرنا شروع ہو چکے تھے۔ پر میری بہن میرے چچا کے بیٹے کو پسند کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی ہم عمر تھے اور ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ مجھے یہ بات معلوم تھی، لیکن مجھے یہی لگتا تھا کہ ان کی شادی آپس میں ہو جائے گی کیونکہ میرا کزن بھی اس سے پیار کرتا تھا۔ ہم لوگ جب بھی زمین پر کام کرنے جاتے تھے تو میری بہن ہی کھانا لے کر آتی تھی اور میرا کزن مجھے کسی کام سے واپس بھیج دیتا تھا۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا اور میں واپس آ جاتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ میں جان گیا تھا کہ وہ دونوں پیچھے سے کیا کرتے تھے۔ پر اچانک ہی میری بہن کا ایک اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا تھا۔ وہ لوگ شہر میں رہتے تھے اور بہت اچھا بزنس کرتے تھے۔ میرے ابا نے یہ سب دیکھا تو فوراً ہی رشتہ پکا کر دیا تھا۔ ہر جب میری بہن کو معلوم ہوا تو وہ بہت رونے لگی بھی۔ مجھے اس کے رونے کی وجہ معلوم تھی، پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور مجھے ایک یہی امید تھی کہ شاید میرا کزن بول دے کہ وہ میری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، پر وہ خاموش رہا تھا اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری بہن کا بس استعمال کر رہا تھا۔ اگر وہ سچ میں میری بہن کو چاہتا تو بول دیتا کہ وہ پسند کرتا ہے، لیکن میری بہن کو اس کی چالاکی کی سمجھ نہیں آتی تھی، اس وجہ سے وہ روز اس کی یاد میں آنسو بہاتی تھی۔ سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ لڑکی شادی کے وقت کمزور پڑ جاتی ہے اور اپنے اماں ابا کو یاد کر کے رولی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ میری بہن کے رونے کی اصل وجہ کیا تھی۔ خیر، میری بہن کی سادگی سے شادی ہو گئی تھی اور وہ شہر چلی گئی تھی۔ شادی کے اگلے دن وہ رسم کی وجہ سے ہمارے پاس آئی تو وہ کافی اداس سی تھی۔ مجھے اس کی اداسی سے پتہ چل گیا تھا کہ ضرور وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے سمجھوتا کرنا تھا اور اس بات کو تسلیم کر لینا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ واپس چلی گئی تھی۔ اسی طرح شادی کو 3 سال گزر گئے تھے اور ان 3 سالوں میں وہ بہت دکھی ہوتی تھی اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں۔ وہ اماں کے سامنے کافی روتی تھی کہ اس کے سسرال والے اسی پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جب ہی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ میری اماں بھی اسے سمجھاتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پر اس کے سسرال والوں نے اسے کچھ مہینوں کا وقت دے دیا تھا، لیکن 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اس وقت میں بھی کچھ نہ ہو سکا۔ مجھے کافی پریشانی رہتی تھی۔ ایک دن میری بہن کے شوہر نے اسے ہمارے گھر 1 مہینے کے لیے بھیج دیا تھا اور کچھ دیر بعد وہ بھی واپس شہر چلا گیا تھا۔ میری بہن کچھ دیر تک تو اداس رہی تھی، پر مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد وہ کافی خوش رہنے لگی تھی اور اس کا دل لگ چکا تھا۔ مجھے بھی یہ دیکھ کر سکون ملنے لگا تھا کہ میری بہن اب خوش رہتی ہے، کیونکہ اس کی خوشی میں میری خوشی تھی۔ میرے کزن وغیرہ بھی ملنے آیا کرتے تھے۔ ایک دن میرا وہی کزن آیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی غصہ آیا تھا اور میں نے اپنی بہن کو منع کر دیا تھا کہ وہ اس سے نہ ملے، پر میری بہن نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ بہت خوش ہے اور اسے اب کوئی شکوہ نہیں ہے، اس لیے میں پچھلی ساری باتوں کو بھول جاؤں۔ میں نے اپنی بہن کی بات مان لی تھی۔ میرا وہ کزن اب آتا رہتا تھا اور میری بہن بھی خوش تھی۔ ایک دن رات کا وقت تھا، جب میں زمین سے واپس آیا تو سٹور روم سے عجیب سی آواز آئی۔ میں جلدی سے پوچھا کہ اندر کون ہے، جب اچانک سے میری بہن باہر نکل آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ سٹور سے وہ اپنی پرانی چیز نکال رہی تھی وہ کہ مشکل سے نکل رہی تھی، تبھی اس کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھی اس کی بات کو سچ سمجھ گیا اور واپس اپنی روم میں چلا گیا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور میری بہن اب خوش رہتی تھی۔
और वो स्टोर रूम में रात को जानती थी, और पूछने पर वो यही कहती थी कि उसे स्टोर रूम में एक काम ही इस वजह से वो रात को जब सब सो जाते हैं तभी वो काम करती है। मैं भी उसकी बात मान लेता था, लेकिन एक दिन मैं परेशान हो गया था क्योंकि मैं आधी रात को वॉशर रूम जाने के लिए उठा था। हमारा एक ही वॉशर रूम था जो कि सहन की जानिब था और स्टोर रूम भी उसके साथ ही मौजूद था। मुझे इस वक्त भी वैसी ही अजीब सी आवाज आई थी जो रात को इस वक्त आती थी जब मैं स्टोर रूम से गुजरता था और मेरी बहन वहां मौजूद होती थी। इस बार वो आवाज कुछ ज्यादा आ रही थी और मुझे हैरानी होने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अब ये देख कर रहूंगा कि अंदर क्या चल रहा है। मैंने फौरन ही दरवाजा खोल दिया और अंदर का मंजर देखकर मैं काफी हैरान हो गया था, क्योंकि अंदर सिर्फ मेरी बहन नहीं थी बल्कि मेरा वो कजन भी साथ ही मौजूद था। इन दोनों को मैं इस हालत में देखकर हक्का बका हो गया था। मेरी बहन भी खुद को छुपाने लगी थी और मेरा कजन भी अपनी हालत सही करने लगा था। मुझे काफी गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी कजन को वहां से उठाया और उसे एक थप्पड़ भी लगा दिया था, पर उसे काफी बुरा भला कहने लगा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की। वो भी डर गया और कहने लगा कि वो ये सब मेरी बहन के कहने पर कर रहा था और मेरी बहन ने ही उसे ये सब करने का कहा था। मैं उसकी बात पर हैरान हो गया था और कजन को वहां से भगा दिया था। वो वहां से चला गया था। मेरी बहन अब रोने लगी थी। मैं जान गया था कि उसके दिल में अभी भी मेरे कजन